آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ المائدہ کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تلاش کرو اس کی طرف وسیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اب کا آیات مبارکہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حدود بیان فرمائی، سزا بیان فرمائی ان لوگوں کی جو ڈاکہ ڈالتے ہیں، یعنی جو لوگ زمین میں فساد کرتے ہیں، زمین میں قتل خون ریزی کرتے ہیں، اور ہماری مصطلحات اور رواج میں محاورات میں جنہیں کہتے ہیں کہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، ڈاکو ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں، ان کی سزا اللہ نے بیان فرمائی تھی کہ اگر وہ پکڑے جائیں، جرم ثابت ہو جائے تو ان کی سزا کیا ہے کہ انہیں قتل کیا جائے یا انہیں پھانسی پہ لٹکایا جائے یا ان کے ہاتھ پاؤں الٹے کاٹے جائیں، یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹا جائے، او ينفوا من الارض، یا انہیں زمین سے نکالا جائے. اور اس کے بارے میں جمہور کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے جو سزائیں لکھی ہیں، ایک قتل ہے، ایک پھانسی ہے، اور ایک ہاتھ پاؤں کا الٹا کاٹنا ہے، اور ایک ان کو زمین سے نکالنا ہے، تو یہ قاضی کے اختیار پہ نہیں بلکہ حالات پہ ہے کہ جیسے جیسے حالات ہوں گے قاضی اسی طرح کی سزا جاری کریں گے. یعنی کیا مانا؟ ایک آدمی نے ڈاکہ ڈالا، اس نے قتل بھی کیا ہے اور مال بھی لوٹا ہے، یا اس نے صرف قتل کیا ہے، یا اس نے ڈاکہ ڈالا ہے، قتل کوئی نہیں کیا، صرف مال لوٹا ہے، یا انہوں نے ڈاکہ تو ڈالا ہے لیکن کوئی زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکے. تو اب حالات جیسے جیسے ہوں گے، قاضی وقت جو ہوگا، امیر المومنین جو ہوگا، خلیفۃ المسلمین جسے مقرر کریں گے، جسے حاکم بنائیں گے، وہ فیصلہ کرے گا کہ اگر انہوں نے ڈاکے میں صرف قتل کیا ہے تو قتل کیا جائے. لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تشدید کے ساتھ فرمایا ان یقتلوا، تو تشدید جب آ جائے تو یہ قاعدہ ہے، یہ اصول ہے کہ جتنا حرف بڑھیں گے اتنی معنی میں شدت پیدا ہوگی. ایک ہوتا ہے کسی کو مثلا آپ کہیں کہ فلاں آدمی کو قتل ہو گیا، ایک ہوتا ہے قتلا، کیا مانا کہ صرف قتل نہیں ہوا بلکہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ لفظ استعمال فرمایا ہے، یہ نہیں کہ ان کو قتل کرو بلکہ فرمایا یقتلوا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ڈاکے میں مثلا 10 آدمی ہیں، 15 آدمی ہیں، لیکن آخر بندوق یا گولی تو ایک نے چلائی ہوگی، لیکن جب جرم ثابت ہو جائے تو سب کو سزائے قتل دو، یہ نہیں کہ باقی کو معاف کر دو. اسی لیے سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر ایک بستی والے بھی مل کر کوئی جرم کریں، یعنی بستی میں تو اب سینکڑوں آدمی ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ سارے شریک جرم بن جائیں، کسی نے مشورہ کیا ہے، کسی نے ساتھ دیا ہے، کسی نے اسلحہ فراہم کیا ہے، کسی نے ان کی مدد کی ہے، تو فرمایا ان سب کو قتل کیا جائے گا۔ اسلام کی سزائیں کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہوتا، اسلام کی سزائیں کوئی انگریزی قانون نہیں ہوتا کہ بڑے آدمی کو چھوڑ دے اور غریب کو سزا دے دے۔ اسلام کا قانون کوئی موم کی ناک نہیں ہوتی کہ جدھر چاہو موڑ دو۔ اچھا وکیل آ جائے تو قاتل کو بے گناہ ثابت کر دے اور بے گناہ کو قاتل ثابت کر دے۔ اسلام ان لغو چیزوں کا سہارا نہیں لیتا۔ اسلام نے جو حدود معین کیے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ سزا تو کم سے کم ملے دنیا میں، لیکن جب ملے تو وہ عبرت کا نمونہ بن جائے اور کوئی آئندہ جرم کرنے کی جرت نہ کر سکے۔ اس لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر وہ ڈاکو 10 ہیں، 12 ہیں، 15 ہیں، 20 ہیں، جماعت ہے، گینگ ہے، ان کا ایک گروپ ہے، تو سب کو قتل کر دو۔ اور اگر انہوں نے قتل بھی کیا ہے اور مال بھی لوٹا ہے تو حکم ہے کہ ان کو پھانسی پہ لٹکا دو، اور اسی حالت میں کہ وہ درختوں سے لٹکے ہوئے ہوں اور ان کے پیٹ چاک کر دیے جائیں اور اسی طرح تڑپتے تڑپتے مر جائیں۔ پھانسی دینے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ صرف ان کو رسے سے ڈال کے لٹکا دو اور زندہ کھڑے رہیں، بلکہ بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ انہیں قتل کرنے کے بعد بھی لٹکا دیا جائے، یعنی قتل کریں اور پھر انہیں پھانسی پہ لٹکا دیں تاکہ وہ عبرت بن کے کھڑے رہیں اور 3 دن تک ان کی لاشیں جو ہیں وہ لٹکتی رہیں۔ اب اگر انہوں نے ڈاکہ مارا ہے، قتل نہیں کیا، قتل نہیں کر سکے، وہ صرف انہوں نے مال لوٹ لیا اور بھاگ گئے، جیسے عام طور پر کتا الطریق ہمارے ہاں اللہ معاف فرمائے سڑکوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، بسیں روک دیتے ہیں، گن پوائنٹ پہ سب کچھ لوٹ لیتے ہیں، یہ چوری نہیں ہے، ڈاکہ ہے۔ تو ان کی سزا یہ ہے کہ ان کا ایک داہنا ہاتھ یا بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے۔ اب جب ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کٹ جائے تو گویا کہ وہ ختم ہو گیا۔ اسلام کی سزا کوئی ایسے معمولی سزا نہیں ہوتی۔ اور اگر انہوں نے حملہ کیا ہے، ڈرایا ہے، لیکن کامیاب نہیں ہو سکے، جیسے عام طور پہ وہ گاڑیاں روکتے ہیں، پیچھے کوئی دیکھا کہ پولیس موبائل آ رہی ہے، کوئی چھوڑ کے بھاگ گئے، یا ویسے کوئی ایسا خطرہ محسوس ہوا چھوڑ کے چلے گئے، نہ لوٹ سکے، نہ مارا، نہ قتل کیا، تو اسلام کہتا ہے چونکہ انہوں نے اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ ان کو اس یعنی آپ کی علاقے میں، اس شہر میں، ملک میں رہنے کا بھی حق نہیں، انہیں ملک بدل کر کے سزا دو۔ اب اس میں فقہاء کرام نے اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ زمین سے نکالنے کا معنی یہ ہے کہ انہیں قید میں ڈال دیا جائے، انہیں قید میں ڈال دو، اسی میں سزائیں کاٹیں، اور سزا جو ہے وہ حسب حال قاضی خود مقرر کرے گا، چاہے تو 10 سال کے لیے ڈال دے، 20 سال کے لیے ڈال دے، 5 سال کے لیے ڈال دے، ان کے حالات، جرم کی حیثیت اور مجرمون کی جرم کی کیفیت و کمیت کو وہ سامنے رکھ کے سزا جاری کریں گے۔ یہ سزاؤں کا بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی چونکہ رحیم بھی ہیں، کریم بھی ہیں، تو انہوں نے ایک رحمت کا دروازہ بھی دکھا دیا گنہگاروں کو کہ اگر یہ ڈاکوؤں کا گراؤ حکومت کے پکڑنے سے پہلے خود نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے اور خود آ کے گورنمنٹ کے پیش ہو جائے کہ جی ہم نے سرنڈر کر دیا ہے، ہم پیش ہوتے ہیں، تو اب ان پہ حد جاری نہ کریں، یعنی اب ان کو قتل یا پھانسی یا وہ حد جاری نہیں کی جائے گی، لیکن قاضی حالات کے مطابق اگر چاہیں گے تو تعزیری طور پہ سزا دے دیں گے تاکہ تجربہ بھی ہو جائے کہ یہ اپنی توبہ پہ پکے ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ان پہ وہ حد جو ہے وہ ساقط ہو جائے گی اگر وہ خود بخود سرنڈر کریں اور پیش ہو جائیں، اور حکومت کے پکڑنے سے قبل اگر پکڑے جائیں بعد میں لاکھ توبہ کرتے رہیں پھر حد جاری ہو۔
اب ان احکامات کے بعد یاد رکھیں کہ اللہ نے پورے قرآن میں جہاں جہاں بھی کوئی حکم دیا ہے تو اللہ کا اسلوب رحیمانہ ہے، کریمانہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو جب حکم دیتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ساتھ ان کی مربیانہ انداز میں تربیت فرماتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ بس ہم نے حکم دیا ہے بس اس کو نافذ ہونا ہے، بلکہ اللہ ساتھ ساتھ یہ حکم دیتے ہیں کہ میرے بندو تم اللہ سے ڈرو، تم اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرو، کیونکہ اللہ جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی قانون بھائی فورس نافذ نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان کے دل میں تقوی پیدا نہ ہو جائے۔ لاکھ آپ قانون بناتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے قانون کے توڑنے والے انہیں توڑ ڈالتے، لاکھ آپ عدالتیں بناتے ہیں، آپ ایمرجنسی کورٹس بناتے ہیں، آپ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے خصوصی عدالتوں کے قیام کرتے ہیں، لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے۔ وہ جناب کبھی گواہ نہیں آ رہا، کبھی مدعی نہیں آ رہا، کبھی گواہ کو ڈرا دیا گیا، کبھی خود فیصلہ کرنے والے کو ڈرا دیا گیا۔ اب 6 مہینے، سال 2 سال تک وہ قانون میں فیصلے لٹکے ہوئے، اتنے میں کچھ حکومتیں بدل گئیں، کچھ نظام بدل گئے، لوگ چھوٹ گئے، فیصلہ کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، قانون پہ عمل کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میرے بندوں میں اللہ کا خوف پیدا کرو۔ جب اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تو بندہ جرم کرتا ہی۔ اسی لیے ان آیات میں بھی ہماری تربیت کی گئی، فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ایمان سے کہیں اگر دل میں اللہ کا ڈر ہو تو بھلا کوئی چوری کر سکتا ہے؟ دل میں اللہ کا ڈر ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو آپ جرم کر سکتے؟ دل میں اللہ کا ڈر ہو کہ میں جو جرم کروں گا میرا مالک دیکھ رہا ہے، مجھے پکڑے گا، مجھے سزا دے گا، چاہے دنیا کی آنکھیں نہ دیکھ سکیں لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب آدمی کو یہ استحضار ہو جائے اور دل میں اللہ کی عظمت آ جائے تو پھر گناہ خود بخود نہیں ہوتا، پھر اس کے بدن سے گناہ کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح دوسرا حکم یہاں اللہ نے کیا دیا ہے، ایک تو حکم دیا کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور دوسرا فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وسیلہ پکڑو۔ اب سمجھیں کہ وسیلہ کا معنی کیا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ، بہت سارے ہمارے بھائی اور بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی اس مسئلے میں آ کے کافی افراط و تفریط میں پڑ جاتے ہیں، کوئی حد سے بڑھ جاتے ہیں، کوئی حد سے نیچے گر جاتے ہیں، اور دامن اعتدال کو جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ عام لوگوں کے دماغ میں یہی وسیلہ فوراً یہ مانا آ جاتا ہے کہ بھئی اللہ کے ولیوں کا وسیلہ پکڑو، اللہ کے انبیاء کا وسیلہ پکڑو، شہیدوں کا وسیلہ پکڑو، جو بزرگ فوت ہو گئے ان کے وسیلے سے دعائیں مانگو، اور وہ قرآن کی اسی آیت سے یہ استدلال کرتے ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی اور ہمیں بھی ہدایت دے اور قرآن کے صحیح مفہوم پہ قائم رہنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات سمجھیں کہ وسیلہ جو ہے یہ سین کے ساتھ بھی ہے اور لفظ حرف صاد کے ساتھ بھی ہے، یعنی وصل سین سے بھی لکھا جاتا ہے اور وصل صاد سے بھی لکھا جاتا ہے، جو مادہ ہے وسیلے کا اصلی۔ تو اس کا معنی وصل کا کیا ہے؟ ملانا۔ وصل کا معنی کیا ہے؟ ملانا۔ تو اب اگر صاد کے ساتھ ہو اس کا معنی تو ہے مطلق ملنا، اگر دو آدمی بھی ملے تو وصال ہو گیا۔ دو آدمیوں کا، جیسے آپ کے ہاں ایک شعر بھی ہے کہ نہ خدا ملا نہ وصال صنم، یعنی نہ خدا مل سکا نہ ہمیں بتوں کے ساتھ بن سکی۔ تو اسی طرح یاد رکھیں کہ وصل کا معنی ہے مطلقاً ملنا، اور وسیلے کا معنی ہے ملنے کا جس میں محبت بھی ہو رغبت بھی ہو، جس میں محبت بھی ہو اور رغبت بھی ہو، اور پھر اس چیز کو ملا جائے، اس کے لیے سین کے ساتھ استعمال ہوتا ہے لفظ وسیلہ۔ اللہ نے فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلۃ،
اب اس میں رغبت و محبت کا مفہوم بھی پیدا ہو گیا۔ اسی لیے مفسرین کرام نے، حضرت ابن عباس نے، حضرت مجاہد، حضرت قتادہ، حضرت ضحاک رحمت اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ وسیلے کا معنی کیا ہے؟ تقربوا الیہ بطاعتہ، اللہ کے قریب ہو جاؤ، اللہ کا تقرب ڈھونڈو، کیسے؟ اس کی فرما برداری کے ساتھ۔ اللہ کی فرما برداری کرو گے تو تمہیں وہ تقرب جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا۔ انہوں نے فرمایا وسیلے کا معنی یہ نہیں کہ کسی بندے کو وسیلہ پکڑو، کسی ذات کو وسیلہ پکڑو، بلکہ تقربوا الیہ بطاعتہ، اللہ کی طاعت و فرما برداری کے ساتھ اللہ کا تقرب اور وسیلہ پکڑو۔ اب اسی طرح یاد رکھیں، جیسے کہ بعض مفسرین کرام نے، محدثین عظام نے رحمت اللہ علیہم اجمعین، جیسے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے لکھا ہے کہ طاعت و رغبت کا جو معنی آیا ہے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اطاعت ہو، جیسے کہ قرآن نے دوسری جگہ حکم دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حبیب اعلان کر دو اپنی امت کو کہ اگر تم اللہ کی محبت ڈھونڈنا چاہتے ہو، تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا حصہ حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اس کا حل کیا ہے کہ فاتبعونی، میری اتباع کرو، محمد مصطفیٰ کی غلامی کرو، حضور کے احکام پہ چلو، حضور کی فرما برداری کرو۔ جب تم میری فرما برداری کرو گے یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دیں گے اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو اب اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ حضور کی اطاعت۔ اللہ کا وسیلہ حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری، اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان پہ چلنا، اس کا معنی ہے وسیلہ، یعنی اپنے اعمال صالحہ اور اپنے تقرب، اپنی رغبت، اپنی محبت کے ساتھ جب تم اللہ کے احکام پہ چلو گے تو اللہ کا تقرب جو ہے تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ اور اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب بندہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے جس میں میرے اللہ کا ارشاد ہے، یعنی فرمان تو میرے رب کریم کا ہے اور زبان جو ہے وہ میرے محمد پاک کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ میرے ایک بالشت کے قریب آتا ہے میرے رستے کی طرف، تو میں تو ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، اور جب میری طرف بندہ چل کے آتا ہے تو میں تو دوڑ کے آتا ہوں۔ اور فرمایا کہ بندہ دوسری حدیث مبارک میں ہے کہ میرا بندہ جب میری عبادت کرتا ہے، جب میرے احکام پہ چلتا ہے، جب میری فرما برداری کرتا ہے تو میں اس کے اتنے قریب ہو جاتا ہوں، اتنے قریب ہو جاتا ہوں، گویا کہ وہ سن رہا ہے تو میرے سننے سے سن رہا ہے، وہ بول رہا ہے تو گویا میرے بولنے سے بول رہا ہے۔ کیا مانا؟ یعنی میں اتنا اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ اسی طرح ایک اللہ کے ولی حضرت سری رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، ایک دفعہ ایک ان کے مرید نے اور ان کے کسی شاگرد نے پوچھا، اس نے کہا کہ حضرت میں نے اتنے دن ہو گئے آپ کی صحبت میں، آپ کو میں نے اداس نہیں دیکھا، غمگین نہیں دیکھا، اب ہمیشہ جب ملتا ہوں بڑے خوش ہوتے ہیں، تو یہ کیا راز ہے خوشی کا؟ ورنہ انسان پہ تو کبھی خوشی کبھی غم، کبھی خوشی کبھی غم، کبھی دن کبھی رات، نظام تو یہ ہے۔ لیکن میں جب بھی آپ کی خدمت میں آتا ہوں اور زیارت کرتا ہوں تو آپ کو ہمیشہ خوش دیکھتا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، کوئی کام ہمارے منشے کے خلاف ہوتا ہی نہیں، جب ہر کام ہمارے منشے کے مطابق ہو رہا ہے تو پھر غم کس بات کا؟ غم تو تب ہوتا ہے نا کہ میں ایک کام کرنا چاہتا ہوں اور وہ میرے خلاف ہو گیا تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، لیکن اگر ہر کام میرے منشے کے مطابق ہو جائے، میری رضا کے مطابق ہو جائے تو مجھے تو خوشی ہوگی کہ جو میں چاہتا ہوں وہ ہو رہا ہے، تو پھر مجھے غم کس بات کا خوشی ہوگی؟ تو وہ حیران ہو گیا،
شاگرد کو بات سمجھ نہ آئی، کیونکہ جتنے یہ اللہ والے ہیں ان کے کلام میں بھی کئی قسم کے کنایات ہوتے ہیں، اشارات ہوتے ہیں جو ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ تو اس نے حیران ہو کے اس نے کہا جی آپ کے منشے کے مطابق کیا ہے؟ ہر کام تو اللہ کی رضا کے مطابق ہوتا ہے، بندے کی رضا کی کیا حیثیت ہے؟ بندہ تو لاکھ چاہے لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو وہ کام نہیں ہوتا، کیونکہ یہ تو قرآن ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اللہ فرماتے ہیں تم کیا ہے، تمہارا چاہنا کیا ہے؟ وہی ہوگا جو میں چاہتا ہوں، تمہاری چاہت کیا حیثیت رکھتی ہے؟ تو اس نے کہا حضرت آپ نے تو اتنی بڑی بات کہہ دی، آپ تو کہیں حدود شریعت سے تو نہیں نکل گئے کہ بھئی آپ کہتے ہیں ہر کام میرے منشے پر ہو رہا ہے، میری رضا پر ہو رہا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ میری رضا کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ تو وہ مسکرائے، ان نے فرمایا بیٹا یہی تو بات ہے جو تم نے سمجھی نہیں، میرا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ ہم نے اپنی رضا کو مٹا دیا ہے، ہم نے اللہ کی رضا کو ہی اپنی رضا سمجھ لیا ہے، تو جب ہماری رضا ہی مٹ گئی اس کی کوئی حیثیت ہی نہ رہی۔ اللہ کی رضا جو ہے وہ ہماری رضا ہے، ہم اس کی رضا پہ جب راضی ہیں تو اس کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے منشے کے مطابق ہو رہا ہے۔ تو اس لیے پھر ہمیں غم کرنے کی یا دکھوں میں مبتلا ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ یہی وجہ تھی کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہ تھوڑے سے ناراض ہونے لگے تو حضرت عمر نے فوراً یہی کہا تھا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ تو اس نے فوراً کہا کہ یا رسول اللہ آپ ناراض ہو رہے ہیں، ہم نے تو اللہ کو رب مانا ہے، اسلام کو دین مانا ہے، مدنی پاک کو نبی مانا ہے، پھر ہمارے کس عمل سے آپ ناراض ہو رہے ہیں؟ ہم تو ہر کام میں اللہ اور اللہ کے رسول کے تابع ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، تو وسیلے کا معنی کیا ہوا کہ اپنے اعمال صالحہ، اپنی طاعت کے ساتھ، اپنی فرما برداری کے ساتھ اللہ کے ساتھ وسیلہ پکڑنا، تقرب حاصل کرنا ایک۔ اب دوسرا مسئلہ یہ سمجھیں کہ ایک لفظ وسیلہ جو ہے ایک جنت میں ایک مقام ہے، ایک درجہ مبارک ہے، اور وہ جنت کے سب سے اعلیٰ درجات میں ہے، سب سے اونچا درجہ جو ہے جنت میں وہ مقام وسیلہ ہے، یعنی اس کا نام مقام وسیلہ ہے۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ اس کے نام کے ساتھ وسیلہ پکڑو، معنی یہ ہے کہ اس جنت کے اس مرتبے کا، جیسے مثلا اللہ کی جنتوں کے بھی نام ہیں، جنت النعیم ہے، اسی طرح جنت المأوا ہے، اسی طرح جنت الفردوس ہے، اللہ کی جنتوں کے بھی نام ہیں، اس میں جو درخت ہیں اس کے بھی نام ہے کہ وہ سدرۃ المنتہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کعبہ ہے اس کا نام بیت المعمور ہے۔ تو اسی طرح یاد رکھیں کہ جنت میں ایک اعلیٰ مقام ہے جس کا نام وسیلہ ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار دو جہاں نے، رحمت دو جہاں، حبیب کبریا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مؤذن اذان کہے فرمایا اذا سمعتم النداء، جب تم اذان سنو تو اس وقت تم کیا کرو؟ فقولوا کما یقول المؤذن، تم اسی طرح کہو جس طرح مؤذن کہتا ہے، جس طرح مؤذن کہہ رہا ہے تم بھی اسی طرح کہو۔ کیا مانا؟ اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تم بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اصحاب ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث سے بھی استدلال پکڑتے ہیں کہ جب حضور نے اذان کے لیے ہمیں سکھلایا ہے کہ تم اسی طرح کہو جس طرح مؤذن کہتا ہے، تو ہمیں یہ بھی فرما دیتے تم بھی اسی طرح پڑھو جس طرح امام پڑھتا ہے۔ وہاں تو ہمیں یہ سکھلایا ہے کہ تم نے صرف آمین کہنا ہے۔ تو اس لیے وہ کہتی ہیں کہ جب اذان کے لیے حضور ایک ایک کلمہ سکھلا رہے ہیں، ایک ایک جملہ سکھلا رہے ہیں، تو نماز تو اذان سے بڑی اہم چیز ہے، نماز تو اس سے بہت بڑا مقام رکھتی ہے۔
لیکن وہاں حضور نے ہمیں یہ فرمایا ہے کہ جب وہ تکبیر کہہ لے تو تم بھی کہو اللہ اکبر، جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو، جب وہ سجدہ کرے تو تم سجدہ کرو، اور ساتھ یہ بھی فرمایا فَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، اور جب امام یہ پڑھے تو تم کہو آمین۔ تو اس لیے انہوں نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ مقتدی کے ذمے تو آمین کہنا ہے، پڑھنے کا وظیفہ جو ہے وہ امام کا ہے۔ اور اسی لیے دوسری حدیث مبارک میں یہ بھی آ گیا ہے کہ جس کا امام ہے، امام کا پڑھنا جو ہے وہ گویا مقتدی کا پڑھنا ہے، لہذا اس کی تلاوت جو ہے وہ مقتدی کی تلاوت ہے۔ اسی لیے تو دیکھیں کہ اللہ نے کیسا ربط رکھا ہے کہ اگر امام غلطی کرے تو وہ مقتدی کی بھی غلطی شمار ہو گئی، حالانکہ مقتدی نے کوئی غلطی نہیں۔ امام سے غلطی ہو جائے، اگر امام سجدہ سہو کرے گا تو مقتدی بھی سب کے سب سجدہ سہو کریں گے، حالانکہ مقتدیوں نے تو کوئی غلطی نہیں کی، غلطی تو امام صاحب نے کی تھی۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ مثلا اگر امام کا وضو ٹوٹ جائے اور وہ نماز توڑ دے تو سب کی نماز ٹوٹ گئی، اس لیے کہ سارا تعلق جو ہے وہ امام کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے حضور پاک نے سکھلایا کہ جب مؤذن اذان کہے تو تم اسی طرح کہو جس طرح وہ کہتا ہے، لیکن جب وہ کہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، تو تم اسی طرح نہ کہو، بلکہ تم کیا کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیوں؟ مانا یہ تھا حی علی الصلاۃ، چلو نماز کے لیے، تم بھی کہو چلو نماز، تو یہ تو نعوذ باللہ مذاق بن جائے گی نا، استہزاء ہو جائے گی۔ تو یہاں حضور نے سکھلایا کہ جب وہ کہے کہ نماز کے لیے چلو تو تم کہو کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ بھی کسی کے ہاتھ میں طاقت و قوت نہیں مگر اللہ کے ہاتھ میں، اللہ چلائے گا تو ہم چلیں گے، ورنہ کتنے محروم ہیں جو کھڑے رہتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے، اللہ چلاتا ہی نہیں، اللہ آنے ہی نہیں دیتا اپنے دروازے پر، تو وہ کیسے آئے؟ تو اس لیے بندہ اقرار کرتا ہے کہ مولا میری کیا طاقت ہے، میرے ہاتھ میں کون سی قوت ہے کہ میں تیرے دروازے پہ حاضر ہو جاؤں؟ پہلے تو میں اس قابل ہی نہیں، اس لائق ہی نہیں، اور دوسرا میری ہمت کیا ہے میں قدم اٹھا سکوں؟ تو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور حضور نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان ختم کر لے اور تم بھی ختم کر لو تو پھر تم کیا کرو کہ میرے اوپر درود پڑھو، اور سب سے افضل درود یاد رکھو کون سا ہے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، جسے کہا جاتا ہے درود ابراہیمی، کیونکہ اگر اس سے کوئی افضل درود ہوتا تو اللہ کے نبی ضرور اپنی امت کو سکھلا دیتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس سے بڑا کوئی درود نہیں افضل ہو سکتا۔ بڑے علماء نے درود لکھے ہیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ نے صلاۃ و سلام کے صیغے لکھے ہیں، لیکن کیا مقابلہ جو خود سکھلایا ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضور نے فرمایا کہ جب تم درود پڑھ لو تو اس کے بعد میرے لیے دعا کرو، میرے لیے مانگو۔ کیا مانگو؟ وہ دعا بھی سکھلا دی کہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلہ، کہ یا اللہ تجھ سے ہم اس دعوت تامہ اور صلاۃ قائمہ اس کی برکت سے یہ مانگتے ہیں کہ تو مہربانی کر کے ہمارے محبوب مدنی پاک کو وہ مقام وسیلہ عطا فرما جنت میں، وہ جو سب سے اعلیٰ مقام ہے، سب سے اونچا مقام ہے، وہ ہمارے مدنی پاک کو عطا فرما۔ حضور نے فرمایا جب تم یہ دعا میرے لیے مانگو گے تو میں بھی قیامت میں تمہاری شفاعت کروں گا، کیونکہ حضور بھی تو شان والے ہیں نا، آپ بھی تو کریم ہیں، آپ بھی تو رحمت دو جہاں ہیں، آپ اپنی امتی کو بدلہ کیوں نہیں دیں گے؟ جب امتی مانگے گا تو میرا مدنی تو پھر اعلیٰ بدلہ دیں گے نا۔ دیکھو نا، تم بادشاہ کے پاس جا کے ایک ہدیہ پیش کرتے ہو، حالانکہ وہ ہدیہ کیا ہے 2000 10,000 لاکھ روپے کا ہوگا، بادشاہ کے سامنے اس کی کیا حقیقت ہے، لیکن بادشاہ اس کا بدلہ جب دیں گے تو وہ 1 لاکھ نہیں دیں گے، وہ تو پھر سودا ہو گیا، وہ اس سے زیادہ دیں گے کہ انہوں نے اپنی شان کے مطابق بدلہ دینا ہے۔ ہم امتی گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، روسیہ ہیں، جب ہم نے اپنے محبوب نبی کے لیے اللہ سے مانگا تو میرا مدنی پھر اعلیٰ بدلہ عطا فرمائیں گے، اور وہ اعلیٰ بدلہ کیا ہوگا؟ شفاعت محمد مصطفیٰ۔ اس سے بڑا بدلہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہمیں جہنم سے نکال کے جنت میں پہنچا دیں، ہمیں عذاب سے چھڑا کر اللہ کی نعمتیں
اور نعمتیں بھی ایسی کہ جو کبھی ختم نہ ہو جائیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھ لیں، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ وہ سب سے اعلیٰ مقام جو ہے وہ میرا اللہ میرے مدنی سے وعدہ فرما چکے ہیں، وہ مقام میرے مدنی کو ہی ملنا ہے۔ سب سے اعلیٰ مقام جو ہے وہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا ہے۔ یہ تو حضور کا امت میں کرم ہے، امت میں احسان ہے کہ ان کو بھی ایک راستہ دکھلا دیا کہ تم بھی میری شفاعت کے حقدار بن جاؤ، مانگ لو میرے لیے۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے محبوب کو جب امام الانبیاء بنا دیا، جب خاتم الانبیاء والمرسلین بنا دیا ہے، جب تمام انبیاء سے افضل اکمل بنا دیا ہے، تو سب سے افضل مرتبہ اور مقام بھی میرے مدنی پاک کو ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرا، حضور نے امت کو سبق دیا کہ کہیں امت شرک میں مبتلا نہ ہو جائے، کہیں کفر میں مبتلا نہ ہو جائے، کہیں امت گمراہیوں میں نہ بھٹک جائے کہ کبھی قبروں والوں سے مانگے، کبھی حضرت علی سے پکارے، کبھی شہباز قلندر کو پکارے، کبھی اللہ ہے اور انبیاء بھی اسی کے محتاج ہیں۔ تو ایک مقام وسیلہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں سب سے اعلیٰ درجے کا نام وسیلہ رکھا ہے۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بھی حکم دیا کہ تم بھی وسیلہ حاصل کرو، تو وہ اعلیٰ مقام تو ہے ہی ہمارے پاک نبی کے لیے، تو وہ تو کسی اور کو مل ہی نہیں سکتا، وہ تو کسی اور پیغمبر کو بھی نہیں مل سکتا، کسی اور نبی کو بھی نہیں مل سکتا کہ چاہے امتی کو مل جائے۔ تو علماء نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ جیسی ہدایت ہے تو اللہ کے نبی بھی ہدایت پہ، صحابہ بھی ہدایت پہ، اہل بیت بھی ہدایت پہ، مومن بھی ہدایت پہ، لیکن ہدایت کے مرتبے ہیں۔ اچھا، اسی طرح صلاح ہے، صلاح آپ کہتے ہیں نا دعا کریں جی اللہ میرے بچے کو صالح بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اولاد کو صالح بنا دے، تو آپ بھی دعا کرتے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ میرا نبی جو ہے انہ من عبادنا الصالحین، وہ میرے صالح بندوں میں ہیں۔ تو کیا مانا؟ علماء نے لکھا کہ صلاح کا مرتبہ ہے سب سے اونچا مرتبہ نبی کو ملے گا، اور ان کے بعد پھر جیسے درجہ صدیق، شہداء، صحابہ، اسی طرح پھر عامت المسلمین۔ تو مقام وسیلہ کا جو سب سے بڑا اعلیٰ مرتبہ ہے وہ تو ملے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کسی اور کو نہیں مل سکتا، کسی دوسرے کو نہیں مل سکتا، لیکن اس کا کوئی ادنا درجہ بھی تو ایسا ہے جو امت کو بھی اللہ نصیب فرما دے۔ اس لیے حکم دیا ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، یاد رکھو۔ اب تیسری بات، بعض علماء کرام جو انبیاء کے وسیلے کو جائز سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ اپنے نبی کے وسیلے میں، نبی کے واسطے سے مہربانی کر کے ہمیں فلاں نعمت عطا کر دے، تو سمجھے مسئلہ۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ایک تو وہ اسی آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ وسیلہ پکڑو اللہ کی طرف، اور ایک حدیث سے مبارک آتی ہے کہ ایک نابینا آدمی حضور پاک کی خدمت میں آئے، ان نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا پکڑنے والا کوئی نہیں، ہاتھ پکڑنے والا، لاٹھی پکڑنے والا، میں بڑا پریشان ہوں، دعا کریں اللہ میری آنکھیں لوٹا دے۔ تو حضور نے فرمایا اچھا صبر کرو تو بہتر ہے۔ اس نے کہا حضور میں کمزور ہوں، میں صبر نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا پھر تم جا کے یہ دعا مانگو کہ میں دعا مانگتا ہوں یا اللہ محمد مدنی کے وسیلے سے۔ تو حضور نے اس کو یہ دعا سکھلائی۔ تو دوسری دلیل ان کی یہ ہے کہ جب حضور نے اس کو سکھلایا کہ اللہم انی اسألک بجاہ نبیک نبی الرحمت، تو نے کہا وسیلہ پکڑنا جائز ہے، لیکن سمجھے مسئلہ۔ اب علماء کرام نے، محدثین عظام نے جواب دیا کہ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ وہ حدیث اتنے اعلیٰ مرتبے کی نہیں جو عقیدے میں حجت بن سکے، کیونکہ عقیدے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن ہو، عقیدے کے لیے ضروری ہے کہ ایسی حدیث ہو جو بالکل صحیح بھی ہو،
متواتر بھی ہو، نص ہو، پھر وہ عقیدے میں حجت بن سکتی ہے. کوئی ضعیف حدیث جو ہے وہ عقیدے میں حجت نہیں بن سکتی. ایک جواب یہ دیا، نمبر ایک. نمبر دو یہ سمجھے، انہوں نے کہا کہ سارے قرآن میں دعائیں موجود ہیں، سارے قرآن میں دعائیں موجود ہیں. آدم کی دعا موجود ہے، نوح کی دعا موجود ہے، یونس کی دعا موجود ہے، ابراہیم کی دعا موجود ہے، یعقوب کی دعا موجود ہے، میرے مدنی کی دعائیں موجود ہیں. سارا قرآن دعاؤں میں، آپ نے دیکھا نہیں قرآن میں کتنی دعائیں ہیں. ابھی آپ جو طواف میں مانگتے ہیں قرآن میں بھی ہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا، اور کہیں ہے ربنا لا تزغ قلوبنا، کہیں ہے ربنا لا تؤاخذنا، کہیں ہے ربنا افرغ علینا، کہیں ہے ربنا انزل علینا. کتنی دعائیں ہیں. وہ کہتے ہیں اگر وسیلہ پکڑنا جائز ہوتا تو اللہ قرآن میں کسی دعا میں تو لفظ وسیلہ نقل فرما دیتے تاکہ بندوں کو سبق مل جائے، ہدایت مل جائے کہ دعا مانگنی ہے تو یوں مانگو. اور تیسری بات یہ ہے کہ سب سے افضل، اکمل، تام، کامل دعائیں کس نے مانگی ہیں؟ ہمارا ایمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رکھیں سب سے افضل دعائیں مانگنے والا کون ہے؟ میرا مدنی پاک ہے. اچھا، اور حضور کی دعائیں عرفات کی بھی موجود ہیں، مزدلفہ کی بھی موجود ہیں، مقام بدر کی بھی موجود ہیں، مدینے کی بھی موجود ہیں، مکے کی بھی موجود ہیں. کیا حضور پاک نے بھی کسی دعا میں اپنے ابا آدم سے وسیلہ پکڑا، ابا ابراہیم سے وسیلہ پکڑا، یا اپنے ابا اسماعیل سے وسیلہ پکڑا ہو؟ کسی ایک دعا میں نہیں، سیدھی اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اسی لیے علماء نے سکھلایا ہے کہ سب سے جامع دعا کیا ہے کہ تم ایسی دعا مانگو کہ پھر کوئی کمی نہ رہ جائے. وہ کہ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یا اللہ میں تجھ سے وہ مانگتا ہوں جو میرے مدنی محمد نے مانگا ہے. کیونکہ کون سی ایسی چیز ہے جو حضور نے نہ مانگی ہو؟ اللہم انی اعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوت الا باللہ. اور ان چیزوں سے ہم پناہ مانگتے ہیں جن چیزوں سے ہمارے مدنی پاک نے پناہ مانگی ہے. اور مدد کرنے والا تو ہے، تجھی پر ہر بات پہنچتی ہے، اور تیرے سوا کسی کی طاقت نہیں، قوت نہیں کہ ہماری آرزویں پوری کر سکے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جن لوگوں نے یہ استدلال کیا ہے ان کا استدلال اتنا قوی نہیں ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ وسیلہ جو ہے زندگی میں کسی کا پکڑا جائے تو وہ شریعت میں منع نہیں ہے. کیا معنی؟ مسئلہ سمجھیں کہ آج اگر آپ جائیں کسی عالم کے پاس، بزرگ کے پاس، اللہ کے ولی کے پاس، اور انہیں کہیں کہ حضرت میرے لیے دعا کریں، تو اس وسیلے میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے، یہ تو بال اتفاق جائز ہے، سب کے نزدیک جائز ہے. کہ جیسے کہ حتیٰ کہ حضور پاک اتنے شان رکھنے والے ہیں، لیکن حضور نے بھی حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر ہمیں بھی اپنی دعا میں بھول نہ جانا. تو اس لیے علماء نے فرمایا. اچھا، اسی لیے علماء استدلال کرتے ہیں کہ حضور کے زمانے کے بعد مدینے میں قحط پڑ گئی، بارشیں رک گئیں، اور بڑی لوگ مبتلا ہو گئے، فصلیں ختم ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس کو لے کے چلے، اور اس کے بعد انہوں نے جب دعا کی تو یہ کہا اللہم انا نتوسل بنبیک محمد، میرے اللہ جب تک تیرا مدنی مدینے میں تھا تو ہم ان کا وسیلہ پکڑتے تھے، ان سے کہتے تھے کہ دعا کر دو. لیکن اب تو حضور پاک روضے میں تشریف لے گئے، نتوسل بام نبیک، اب ہم تیرے مدنی کے چاچا کو لے کے آئے ہیں، ان کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں. تو اس لیے علماء نے فرمایا
کہ جب تک زندگی ہے وسیلہ پکڑنا جائز ہے، اس کے بعد وسیلہ پکڑنا جائز ہوتا تو حضرت عمر مدینے میں موجود ہیں، پھر حضرت عباس کو لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے وسیلہ پکڑتے۔ اچھا، بعض علماء جو جائز سمجھتے ہیں ان کی دلیل ایک یہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی بھی تو زندہ ہیں، اللہ کے انبیاء جو ہیں وہ تو حدیث موجود ہے کہ اپنے قبروں میں زندہ ہیں، اور اللہ نے زمین کو حرام کر دیا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے جسے کو چھیڑ بھی نہیں سکتی۔ اللہ کے انبیاء تو محفوظ ہیں، اللہ کے انبیاء تو زندہ ہیں، جیسے قرآن کہتا ہے شہید بھی زندہ ہیں، تو وہ کہتے ہیں تو زندہ سے وسیلہ پکڑنا تو منع کوئی نہیں۔ اس لیے علماء بعض جو ہیں وہ شہید اور انبیاء کے وسیلے کو جائز فرماتے ہیں، لیکن یاد رکھو کہ اللہ کے نبی بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، شہید بھی زندہ ہیں، لیکن ان کی زندگیوں میں وہ دنیا کے احکام مرتب نہیں ہوتے۔ یاد رکھ لیں، وہ دنیا کے احکام مرتب نہیں ہوتے۔ جیسے جب حضور موجود تھے تو کوئی نماز حضور نے چھوڑ دی؟ اگر کوئی شہید ہونے سے پہلے مثلا صحابہ تھے، کسی نے نماز چھوڑ دی؟ لیکن موت کے بعد ان پر وہ تکلیفیں ختم ہو گئی۔ عالم دنیا الگ ہے، عالم برزخ الگ ہے، اور عالم آخرت جو ہے وہ الگ ہے۔ ان کی حیات جس کو اللہ نے بھی قرآن میں کہا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا وہ حیات ایسی ہے جس کو تم سمجھ ہی نہیں سکتے، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہارے عقل میں نہیں آ سکتی، تمہارے شعور میں نہیں آ سکتی۔ تو لہذا اس حیات پر وہ احکام دنیا مرتب نہیں ہوں گے۔ جب وہ احکام دنیا مرتب نہیں ہوں گے تو اس سے استدلال کرنا جو ہے اس میں بھی اتنی قوت و طاقت جو ہے وہ باقی نہیں رہتی۔ اب اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ اگر وسیلہ ہے تو کس بات کا؟ یا تو زندہ انسان ہے، اللہ کا ولی ہے، جا کے کہیں کہ جی میرے لیے دعا کریں آپ، یہ جائز ہے، یا پھر اپنے اعمال صالحہ کا وسیلہ پکڑیں۔ اپنے اعمال صالحہ کا کیا مانا؟ تم نے کوئی اچھا کام کیا ہے، کوئی مصیبت آ گئی تو تم کو اللہ میاں میں نے جو تیرے لیے یہ کام کیا ہے نا، مہربانی فرما، قبول فرما لے، میں اسی کے وسیلے سے تم سے دعا مانگتا ہوں۔ اس کے لیے صحیح حدیث موجود ہے کہ 3 آدمی تھے، ایک غار میں جا کر بیٹھے، اور خدا کی شان ہے کہ غار کے آگے پتھر جو گرا تو غار بند ہو گئی۔ اب وہ پتھر اتنا بھاری تھا کہ اس کو زور لگا لگا کے وہ تھک گئے، پتھر ہلتا نہیں۔ انہیں تسلی ہو گئی کہ جب یہ پتھر نہیں ہلتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مر جائیں گے۔ اندر پہاڑ کے اندر غار میں بیٹھے ہیں، ہوا نہیں آئے گی، پانی نہیں ملے گا، روٹی نہیں ملے گی، کسی کو ہمارا پتہ بھی نہیں کہ ہم یہاں غار میں پڑے ہیں کہ کوئی ہمیں چھڑانے کے لیے باہر سے مدد آ جائے۔ تو سب نے غور کیا، تو سب نے اپنے اعمال صالحہ کے وسیلے سے دعا مانگی۔ تو جب ایک بندے نے اپنا عمل پیش کیا اور دعا مانگی کہ اللہ میرا فلاں عمل جو ہے تیرے علم میں ہے، اگر وہ عمل صالح ہے، تیری رضا کے لیے ہے، میں اپنے اس عمل سے وسیلہ پکڑتا ہوں، مہربانی کر اس پتھر کو ہٹا دے۔ تو پتھر جو تھا تھوڑا ہٹ گیا۔ اب دوسرے نے دعا مانگی، پتھر اور ہٹ گیا۔ تیسرے نے دعا مانگی تو پتھر پورا ہٹ گیا، اور وہ تینوں جو تھے زندگی بچ گئی اور باہر نکل آئے۔ تو اس لیے اپنے اعمال صالحہ کے بعد، جیسے حکم ہے کہ نماز کے بعد دعا مانگو، جیسے حکم ہے کہ کوئی عمل خیر کرو تو اس کے بعد دعا مانگو، جیسے حکم ہے کہ عرفات میں دعا مانگو، یا جیسے حضرت ابراہیم الخلیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ کا کعبہ بنا لیا، اللہ کا گھر مکمل ہو گیا، تو کیا کہا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ کیا ہے پروردگار، مہربانی کر کے ہماری اس محنت کو منظور فرما دے، ہم نے تیرے حکم کی تعمیل کر دی ہے، سننے والا بھی تو ہے، جاننے والا بھی تو ہے، ہماری نیتیں بھی تیرے سامنے ہیں کہ ہم نے اخلاص کے ساتھ تیرا گھر بنا دیا۔ جب یہ مانگ لیا، بڑا اچھا کام تھا، تو کیا کہا؟ ربنا ارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ خلیل سمجھ گئے کہ جب اللہ کا گھر بنا ہے تو اس گھر کے کوئی عبادت کے طریقے ہوں گے، اس گھر کے لیے کچھ احکام ہوں گے، تو کہا اللہ وہ بھی ہمیں سمجھا دے، ہمیں تو پتہ نہیں کہ کیسے تیرے گھر کی عبادت کرنی ہے۔ اور اس کے بعد کہا ربنا وابعث فیہم رسولا، اے پروردگار عالم، جب تو نے گھر بنا دیا ہے
اس گھر کو آباد کرنے کے لیے اس علاقے اس قوم میں سے کوئی اپنا پیغمبر پیدا فرما، چونکہ ایک اچھا کام کر چکے تھے تو اس کو وسیلہ پکڑ کے ساری دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اس لیے علماء کرام نے فرمایا پہلی چیز تو یاد رکھے کہ یہ ہے کہ یہاں قرآن پاک میں جو لفظ ہے اس سے تمہارے وہ وسیلے والا مسئلہ نہیں، کیونکہ ہمارے لوگ اتنے ڈھیلے ہیں، پہلے تو وسیلہ پھر وسیلہ بھی رہ جاتا ہے، پھر سیدھا اسی سے مانگتے ہیں۔ اب دیکھا ہے نا ماشاءاللہ، یا علی مشکل کشا، یہاں وسیلہ ہے یا سیدھا مانگ رہے ہیں؟ کہاں گیا وسیلہ؟ تو رہ گیا، ختم ہو گیا درمیان میں، اب تو ڈائریکٹ ڈائلنگ سیدنا علی کے ساتھ ہو گئی۔ یا پیر دستگیر، یا شہباز کلندر، یا داتا، ابھی وہ باتیں بھی ختم ہے۔ کہتے تھے نا کہ ہم ان سے کہتے ہیں یہ اس سے کہتا ہے، اب یہ بات بھی ختم ہوگی۔ پہلے تو عقیدہ یہ ہوتا تھا نا جی کہ ہم ان کو کہتے ہیں بزرگوں کو کیونکہ یہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ ان کی موڑتا نہیں، اللہ ان کی بات کو کبھی نہیں موڑتا۔ اور اللہ پاک تو حضرت موسیٰ کی دعا بھی 40 سال کے بعد سنی، پتہ نہیں تمہاری کب سنے گا، یا بزرگوں کی کہ اس کی مرضی ہے، وہ چاہے تو گناہگار کی بھی سن لے اور نہ چاہے تو بڑے بڑے عابد کی بھی نہ سنے، وہ تو اللہ کا منشا ہے۔ پہلے تو لوگوں نے یہ عقیدہ رکھا ہوا تھا جی کہ ہم اپنی آرزوئیں جا کے ان اللہ والوں کو کہتے ہیں، یہ اللہ والے جو ہیں آگے کہتے ہیں، کیونکہ ہم تو گناہگار ہیں، ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں۔ اب جناب ترقی ہوگی، انہوں نے کہا بھئی ہم ان کو آگے کیا، بس خود کرتے ہی یہی، انہوں نے کہا بس داتا آپ مہربانی کریں، پیرانے پیر میں تمہارے دروازے پہ آیا ہوں، شہباز کلندر دیکھے نا میں بچوں کو پاؤں گے جوتے کے بغیر بالکل آیا ہوں، بس بچہ مانگنے آیا ہوں، بس تو نے دینا ہے نا۔ اب وہ اللہ کا قصہ بھی گیا، وسیلہ بھی گیا، سب کچھ گیا، شرک کے اس مقام پہ چلے گئے کہ جس کے شرک اکبر ہونے میں کوئی دلیل ہی باقی نہ رہ جائے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے اولیاء اللہ کی مزاروں پہ جانا جائز ہے، ان کی قبروں کی زیارت کرنا جائز ہے، کوئی منع نہیں، لیکن یاد رکھو اور سمجھو ان سے جا کے نہیں مانگنا کہ یا پیر تو مہربانی کر، بلکہ ان کی مزار پہ جا کے ان کے لیے مانگنا ہے کہ یا اللہ یہ تیرا ولی ہے، یہ قبر میں ہے اور ہم نے بھی اسی مقام پہ آنا ہے، مہربانی فرما ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کے درجات بلند کر دے۔ ولی کے لیے مانگنا ہے، ولی سے نہیں مانگنا ہے۔ اور جب تم اللہ کے اس صالح بندے کے لیے مانگتے ہو نا تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اچھا ایک گناہگار بندہ ہو کر میرے ولی کے لیے مانگ رہا ہے تو چلو تمہاری آرزویں ہم پوری کر دیتے۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ غیر سے جا کے مانگا جائے، غیر سے مانگنا تو شرک ہے، غیر سے مانگنا تو اللہ معاف فرمائے آدمی ایمان اور اسلام سے نکل جاتا ہے۔ معنی یہ ہوتا ہے کہ زیارت کریں اور عبرت پکڑیں۔ اچھا اسی لیے آگے اللہ نے فرما بھی دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ فی سبیلہ کا کیا معنی کہ پہلے حکم تھا تو اللہ نے فرمایا وہ فساد ہے جو ذاتی غرض کے لیے، مال لوٹنے کے لیے، کسی کا مکان چھیننے کے لیے قتل کیا جائے وہ تو فساد ہے، وہ جہاد نہیں۔ جہاد کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی سربلندی اعلاء کلمت اللہ کے لیے۔ لعلکم تفلحون، اور آگے پھر فرما دیا کہ اگر ساری باتیں سننے کے بعد کوئی آدمی مال و دولت میں پڑ گیا، کیوں ڈاکے مارتا ہے؟ آدمی کیوں لوٹتا ہے؟ پیسوں کے لیے نا، مال کے لیے۔ فرمایا ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ، اللہ نے فرمایا سن لو مسئلہ کہ جن لوگوں نے میری ذات کے ساتھ کفر کیا ہے، اگر یہ ساری زمین بھری ہوئی ان کے پاس ہو جائے اور اتنا اور بھی ان کے پاس ہو جائے، لِيُفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ، اور قیامت والے دن کہیں کہ اللہ میاں یہ سب کچھ لے لے اور عذاب سے ہمیں چھوڑ دے۔ اللہ نے فرمایا قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک۔ کیا مانا کہ دنیا میں پیسہ حاصل کرنے کے لیے ڈاکے مار رہے ہو، قتل کر رہے ہو، کفر کر رہے ہو، اللہ کا انکار کر رہے ہو، تو کیا خیال ہے دنیا یہ تمہارے کام آئے گی؟
ساری دنیا بھی اکٹھی کر کے اگر عذاب سے معافی مانگو تو چھٹکارا نہیں ملے گا. ورنہ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها. کافر قیامت والے دن یہ چاہیں گے، ارادہ کریں گے، کوشش کریں گے کہ کسی طرح ہم بھی جہنم سے نکل جائیں، کوئی رستہ مل جائے، کوئی چھڑانے والا مل جائے، کوئی سفارشی مل جائے، کسی طریقے سے نکلیں. اللہ نے فرمایا وہ ہرگز نہیں نکلیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ. ان کے لیے عذاب دائم ہے، وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے. اگر عذاب سے بچنا ہے تو دنیا میں میری اطاعت کر لو، میرے مدنی کی اطاعت کر لو، اللہ کا راستہ تلاش کرو، اللہ کی طاعت و تقرب تلاش کرو. اور وہ کیسے ملے گا کہ سب محمد مدنی کے غلام بن جاؤ. دعا کرو اللہ ہمیں بھی آپ کو بنائے غلام، حضور کی محبت و اطاعت نصیب ہو جائے. میں نے کئی عمرے کیے ہیں، لیکن ہر عمرہ کرنے کے بعد میں نے 2-3 جگہ سے ایسے ٹک لگائے تو بالکل دم پڑ گیا جناب. مسئلہ تو آپ کو جلدی پوچھنا چاہیے تھا. بہرحال ایک دم دیں اور توبہ کریں، اللہ معاف فرمائے. اگر صبح کی سنتیں جو 2 رکعت ہم فجر کی نماز سے پہلے پڑھتے ہیں وہ چھوٹ گئی، مثلا ہماری نماز کھڑی تھی، ہم نماز میں مل گئے، تو اس کے لیے حکم ہے کہ جب امام سے سلام پھیر لیں اسی وقت کھڑے ہو کے 2 رکعت سنت پڑھ لیں، یا پھر انتظار کریں کہ جب سورج نکل آئے اور اوپر چڑھ جائے تو بعد میں پڑھیں. کیونکہ یہ 2 رکعت ایسی ہیں کہ یہ میرے محبوب کو، میرے آقا کو، سرکار دو عالم کو بڑی محبوب تھی. اس لیے حکم ہے کہ ان 2 رکعتوں کو کبھی نہ چھوڑا کریں. اذان یا اقامت سے پہلے اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کوئی حکم نہیں. کوئی ایسا پڑھے، ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا جائز ہے. ہر اچھا کام جو ہے اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا جو ہے باعث خیر و برکت ہے. اور لیکن زور سے پڑھنے کا کوئی حکم نہیں. اگر زور سے پڑھنے کا حکم ہوتا تو سب سے پہلے تو بلال پڑھتا نا. اب ہم تو خیر بسم اللہ پر بھی نہیں رہے نا، ہم تو ماشاءاللہ اور ترقی کر گئے ہیں. پہلے درود تاج پڑھتے ہیں، پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں، پھر ان اللہ و ملائکتہ پڑھتے ہیں، پھر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، پھر اذان پڑھتے ہیں، پھر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. اب تو ماشاءاللہ ہم ترقی کرتے جا رہے ہیں نا، کیونکہ ہمیں حضور سے، صحابہ سے بھی زیادہ شاید عشق ہے، ہم بلال سے بھی بڑے عاشق ہیں. اللہ کے بندے یہ بدعات ہے، یہ دین میں نئے طریقے نہ نکالے کرو. بدعتی جو ہے وہ حضور کی شفاعت سے بھی محروم ہو جاتا ہے. حضرت خالد بن الولید کے بارے میں سنا ہے کہ وہ پشتو بولتے تھے، تو قیامت میں جب ملاقات ہوگی پوچھ لینا. مجھے تو ملے نہیں نا. اچھا ملتے بھی تو مجھے پشتو نہیں آتی، حالانکہ میری ماں پٹھان تھی. اچھا پھر بھی وہ مجھے پشتو نہیں آتی، یہ اتفاق ہے. اچھا بلوچی بھی نہیں آتی، وہ بھی بھول گئے، اس لیے بلوچ بھی ہمیں کچھ نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں تم اپنی زبان ہی بھول گئے، بھاگ جاؤ، کیا بلوچ. اچھا پٹھان بھی نہیں مانتے، ہمیں پشتو نہیں آتا. وہ کہتے کیسا پٹھان ہے، پشتو نہیں بولتا. اور پٹھان اپنی زبان کا اتنا ضدی ہے ماشاءاللہ. تم قرآن پڑھو، پشتو بولنے والا آ جائے، قرآن چھوڑ دو، اس سے بات شروع کر دیں. ہے میری برادری، لیکن ایسے ہیں، ان کو جناب پشتو بولنے والا مل جائے ہمیں ساری چیز چھوڑ دیں. اپنی زبان سے ان کو اتنا پیار ہے ماشاءاللہ. بہرحال ہونا چاہیے، اپنی اپنی زبانیں ہیں. لیکن حضرت خالد بن الولید کا مجھے نہیں پتا بھائی. بہرحال یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بہادر آدمی تھا، ضرور پٹھان ہی ہوگا. یہ سوچتے ہیں نا کہ بھی بڑا جنگجو تھا. دیکھا نہیں ہے کہ بھئی کافروں سے لڑتے لڑتے جب کافر مر گئے آپس میں لڑنا شروع ہو گیا. لڑنا جو ہے اب عادت ہو گئی، 15 سال 20 سال کیسے آدمی تلوار رکھے. اب ایک عادت بن گئی ہے نا، اس لیے سوچتے کہ حضرت خالد بھی بڑے لڑتے تھے، معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی پٹھان تھے. تو یہ کیوں نہیں کہتے ہو کہ ہم ان کے غلام تھے، ہم اس لیے بہادر ہیں. ضروری ہے کہ ہم انہیں پٹھان. یاد رکھو وہ قریشی تھے، قرشی تھے. خالد جو ہے وہ ولید کا بیٹا ہے، اور ولید جو ہے وہ مغیرہ کا بیٹا ہے. یاد رکھو یہ خالص قریش تھے، اور قریش کے بڑے بڑے قبائل میں تھے. اگر خالد پشتو بولنے والا ہو تو پھر تو حضور بھی پشتو بولتے ہوں. وہ عرب تھے. اللہ نے قرآن جو ہے لغت قریش میں اتارا، تو لغت قریش تو عرب تھی.
وہ کیسے پشتو ہو گئی؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ملک فتح کرتے کرتے وہاں گئے ہوں اور زبان سیکھی ہو، اللہ عالم، لیکن ان کی زبان جو ہے وہ عرب تھی۔ زبان کی نماز کی نیت جو ہے زبان سے کرنا، یاد رکھو ہر عمل کی نیت کا مقام دل ہے، زبان سے کوئی نیت نہیں ہوتی۔ یہ تو صرف ہم ایک یاد کرتے ہیں کیونکہ ہم بھولے بھٹکے لوگ ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا نا کہ اصل پڑھیں یا غسل پڑھیں، ورنہ اصل نیت جو ہے وہ دل میں ہے۔ یہ زبان سے جو کہنا ہے 4 رکعت فلاں پیچھے امام کے فلاں، یہ تو بدعت ہے، یہ تو سنت ہی نہیں ہے۔ ابھی آپ کس نماز کے لیے کھڑے ہیں؟ بس یہی نیت، اللہ اکبر، کھڑے ہی کیا کے لیے ہو؟ اور نیت اتنی 1.5 گھنٹے کھڑے ہو، ابھی وہ نیت نہیں ہوئی۔ وہ ضروری ہے 4 رکعت نماز عشاء بروز جمعہ وقت 7:15 بجے پیچھے اس امام کے، ثواب برائے پتہ نہیں کس کے لیے، نماز برائے خدا اور دعا برائے فلان اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے، یہ تو سب بدعت ہے۔ امام فاتحہ ختم کر لیتا ہے اور ہمارا ابھی نیت کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کے پاس آ کے کبھی چائے پی سکتا ہوں؟ بالکل، آپ چائے نہیں کھانا بھی کھا سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بالکل آپ تشریف لائیں اور ان ساتھی ہیں ان سے پوچھ لیں، گھر میرا جب چاہیں 1000 دفعہ آئیں، آلن وسالن برابا۔ ارے کاروبار میں نقصان ہو گیا، کوئی بات نہیں، نفع بھی ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے، دن بھی ہوتا ہے رات بھی ہوتی ہے۔ نقصان بھی ہو جاؤ تو سمجھو کوئی بہتری ہے، اگر نفع ہوتا تو پتہ نہیں ہم بھٹک جاتے، گمراہ ہو جاتے، راستے سے ہٹ جاتے۔ اللہ پھر جھٹکا دیتے ہیں ذرا بندے کو تھوڑا سا، لیکن پھر اللہ کی طرف رجوع کرو تو سب نقصان اللہ پورے کر دیتے ہیں۔ کثرت سے استغفار پڑھا کرو بس۔ ایک پاکستانی ہندوستانی مسلمان ایک عرب مسلمان سے بہتر ہے، بہتر کا پتہ تو اللہ کو ہے۔ حضور کا فرمان ہے کہ لا فضل لعربی علی عجمی، کوئی عرب عجمی سے افضل نہیں، کوئی گورا کالے سے افضل نہیں، اللہ کے نزدیک وہ افضل ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اب ہمیں کیا پتا کون متقی ہے؟ جو متقی ہوگا وہ اللہ کو زیادہ پسند ہوگا۔ حرمین شریفین کے باہر جدید چیزیں اور جدید دکانیں اور جدید عمارتیں، یہ تو لازم ہے بھئی، قیامت سے پہلے تو یہ ساری چیزیں آئیں گی، قیامت سے پہلے تو یہ لازم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا تو یہ تو لازمی چیزیں ہیں کہ وہ جو فرمان رسول ہے قیامت سے پہلے ان کا اظہار تو ہوگا۔ یہ کیا بات ہے؟ مکہ مدینے میں کیا مانا ہے؟ مکہ مدینے میں بھی غلطی ہوتی ہے، ابو جہل کہاں رہتا تھا، کافر کہاں رہتے تھے، شرک ہوتا تھا، سب کچھ ہوتا تھا، اب بھی گناہ ہو سکتا ہے، لیکن دعا کریں کہ اللہ حرمین شریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ رکھے، حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھے، اور اللہ اس کو حقیقی معنوں میں امن کا گہوارہ بنائے رکھے۔ میری بیوی کا ویزا نہیں ملا، پھر مل گیا، میری ملازمت جدے میں ہے، بیوی نے احرام نہیں باندھا۔ بھئی اگر بیوی پاکستان سے چلتے ہوئے اس نیت سے چلی تھی کہ میں جدے جاؤں گی پہلے اپنے خاوند کے پاس، پھر اس کے بعد جب اللہ کو منظور ہے تو مکے جائیں گے، پھر کوئی جرمانہ نہیں، کیونکہ اس کی نیت ہی نہیں تھی مکے کی، اس کی نیت تو جدے آنے کی تھی نا۔ پہلے بھی عمرے کے ویزے پر آیا تھا، جب آپ عمرے کے ویزے پر آئے تھے اور سیدھا مکے کی نیت سے آئے تھے، پھر احرام نہیں باندھا تھا، تو تب آپ پر تو پڑ گئی۔ آیت جو ہے سورت مائدہ کی آیت ہے، آپ کسی طالب سے لکھوا لیں، لیکن یہ صرف اس مسئلے میں ہے کہ جب ڈاکو کوئی ڈاکہ مارتا ہو اور وہ ڈاکہ مارنے والا پکڑے جانے سے پہلے اپنے آپ کو سرنڈر کر دے، پیش کر دے، تو پھر حکومت اس پر وہ حد جاری نہیں کرے گی، تعزیر کی سزا تو دے گی۔ میں نے چند سال پہلے حج کیا تھا، طواف زیارت میں وضو ٹوٹنے کو روکتا رہا، بہرحال آپ نے طواف چونکہ کر لیا تھا، ایک طواف پھر اسی کو قضا سمجھتے ہوئے دوہرا دیں، اور اللہ پیسے دے تو ایک آدھا بکری بھی صدقہ کر دے۔ ایک آدمی کی والدہ نے دوسری شادی کر لی تو بیٹے کو باپ منع کرتا ہے کہ ماں کو نہ ملو، نہیں، ماں کا حق باپ سے بھی زیادہ ہے، ماں کو ضرور ملا کرو۔
حنفی مذہب میں جمعہ کے دن 4 رکعت نماز پہلے اور 4 رکعت سنتیں بعد میں یہ مؤکدہ ہیں۔ جمعہ کے خطبے کے آخر میں جب امام دعا کرتے ہیں تو بالکل ہاتھ نہیں اٹھانے، بیٹھے رہیں اور دل میں آمین کہیں، بولنا بھی نہیں۔ جہاز میں اگر ہم نماز پڑھیں ہوائی جہاز میں تو اپنا رخ کدھر کریں؟ بھائی اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا خدا کے بندے، اب تو کوئی یعنی ایسی بات نہیں، اب تو آپ کیپٹن سے اسی وقت پوچھ لیں اور وہ فوراً آپ کو کمپس لگا کے سمت لگا کے بتا دیتے ہیں کہ آپ کا کعبہ شریف ادھر ہے۔ بلکہ اب تو اکثر ایئر لائن والے جہاز میں باقاعدہ دکھاتے رہتے ہیں کہ کعبہ ادھر ہے، اور سعودی ایئر لائن میں تو ماشاءاللہ ہر چھت میں لگے ہوئے ہیں باقاعدہ، اور وہ گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد لائٹ دے کے بتا دیتے ہیں کہ اب کعبہ ادھر ہے۔ نہ ہو تو پوچھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے مسئلہ۔ یہ تو ہے کہ اگر کعبہ کا پتہ نہ لگے تو پھر اندازہ کر کے بھی پڑھ لیں، اللہ قبول کر لیتے ہیں۔ لگ جاتا ہے رائے میں اجتماع ہوگا، اللہ کامیاب فرمائے۔ بھائی دین کا اجتماع تو بھائی جہاں بھی ہو ہم تو سب کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ اگر وضو بنانے کے بعد سگریٹ پی لے، وضو تو نہیں ٹوٹتا لیکن بدبو والے کو حکم ہے کہ مسجد میں داخل نہ ہو، پھر منہ صاف کرے، بدبو دور کرے اور سگریٹ نہ پیا کرے، حرام ہے۔ ایک آدمی نے امریکہ جانے کے لیے قرآن اندازی میں حصہ لیا ہے۔ بھائی کافر ملک میں جانے کی اسلام اجازت ہی نہیں دیتا کہ بلا وجہ جو ہے کافر کے ملک میں مت جائیں اور نہ کافروں میں رہائش رکھیں۔ اگر کوئی آدمی تجارت کے لیے جائے، ملازمت کے لیے، علم کے لیے، وہ تو جائز ہے، لیکن مستقل قرآن اندازی میں جیسے لوگ گرین کارڈ حاصل کرتے ہیں، اس کو بڑا مقام معیار سمجھا ہوا ہے، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ مسجد ہے، دور ہے 20 منٹ کے فاصلے پر، اور اکثر بند ہوتی ہے، میں نماز میں نہیں تو اپنے گھر میں جماعت کریں۔ اچانک موت آ جائے تو ٹھیک ہے۔